بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفرد سنتیں۔ سنت: جب آپ چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ سنت: آپ جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی سوال کرتا اور اس کے سوال کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے۔ سنت: آپ اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا آپ کان نہیں ہٹاتے۔ سنت: جب آپ کو چھینک آتی تو ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے اور آواز کو پست فرماتے۔ سنت: جب آپ کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا دیتے: استودع اللہ دینکم امانتکم و خواتم اعمالکم۔ سنت: جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی فرماتے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی فرماتے: الحمدللہ علی کل حال۔ سنت: جب کوئی ملتا تو پہلے آپ سلام کرتے تھے۔ سنت: جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کنکھیوں سے نہ دیکھتے۔ سنت: نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر نہ دیکھتے تھے۔ سنت: برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ سنت: حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے ذرا آگے کو جھک جاتے، توازوں کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں۔ سنت: سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ سنت: اگر کوئی غریب آتا یا بڑھیا آپ سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یا بیٹھ جاتے۔ سنت: نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینے مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی۔ سنت: گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتے پہنتے، آہستہ سے کیواڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے، اسی طرح گھر میں تشریف لاتے، آہستہ سے آتے تاکہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ سنت: جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ بھی کرتے۔ سنت: 7 برس کا بچہ ہو جاتا تو نماز اور دیگر دین کی باتوں کا حکم کرنا۔ سنت: 10 برس کا بچہ ہو جائے تو مار کر نماز پڑھوانا۔ سنت: کسی قوم کا آبرودار آدمی ہو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ سنت: اپنے اوقات میں سے 6 وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا، بولنا، اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا۔ سنت: سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا۔ سنت: کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے اس کے ساتھ سلوک سے پیش آنا۔ سنت: جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا۔ جب 7 روز کا ہو جائے اس کا اچھا سا نام رکھنا۔ کسی بزرگ سے چھوارے چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا۔ سنت: پڑوسی کو اپنی ایذا سے بچانا، اس سے اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا۔ سنت: صلہ رحمی کرنا۔ سنت: زیر ناف، بغل اور ناک کے بال لینا۔ 40 روز گزر جائے اور صفائی نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ سنت: ایک مشت سے زائد داڑھی رکھنا یا ایک مشت رکھنا۔ مونچھوں کو کتروانے میں مبالغہ کرنا۔ سنت: جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کی طرف خیال رکھنا۔ سنت: بائیں جانب تکیہ لگانا۔ سنت: بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے
سے مزاح کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت ہے۔ سنت بعد نماز فجر اشراق تک آپ مسجد میں مربع یعنی آلتی پالتی بیٹھتے تھے۔ نیز اپنے اصحاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربع بیٹھتے تھے۔ البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دو زانو بیٹھنا اقرب الی التواضع لکھا ہے۔ سنت اپنے بھائی مسلمان سے کشادہ چہرے سے ملنا اور اپنی جگہ سے کسی قدر ہٹ جانا، اس کے بٹھانے کے لیے اگر ذرا ہی متحرک ہو جانا ہو سنت ہے۔ سنت سواری پر اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کے لیے کہنا اور بدون اس کی تصریح اجازت کے آگے نہ بیٹھنا سنت۔